اور عمران خان کا نام زندہ رہے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب کرسی سے اتریں گے ساری دنیا آپ کے لیے تنگ کر دیں گے، آپ سے سوال کریں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی، آپ سے پوچھیں گے جہاں پر آپ ہوں گے وہاں آ کے آپ سے پوچھیں گے کہ 8 فروری کو مینڈیٹ کیوں چرایا، آپ سے پوچھیں گے کہ، اور کہتے ہیں کہ جس دن قانون کی حکمرانی قائم ہوگی آپ کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے، جس دن قانون کی حکمرانی قائم ہوگی عدالتوں میں آپ کو گھسیٹیں گے، آپ سے سوال کریں گے، اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم بھول گئے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم بھول گئے ہیں، یہ انہوں نے کہا جنید اکبر صاحب نے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حمایت ہر دن بڑھ رہی ہے اور آپ کی نفرت بھی ہر دن بڑھ رہی ہے۔ جنید اکبر صاحب نے یہ بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے جو نفرت ہے اس کو قبر میں ساتھ لے جائیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ ڈرائنگ روم میں بھی شاید احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں، جنید اکبر یہ باتیں جلسے میں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے جو نفرت ہے اس کو ہم قبر میں لے جائیں گے ساتھ، یعنی یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھٹو ایک نسل کا لیڈر تھا، آپ اسے ختم نہیں کر سکے، بھٹو ایک نسل کا لیڈر تھا، آپ اسے ختم نہیں کر سکے۔ عمران خان 3 نسلوں کا لیڈر ہے، اسے کیسے ختم کرے گا؟ اس کا نام ختم نہیں ہوگا، یعنی جیسے بھٹو کا نام آپ ختم نہیں کر سکے باوجود اس کے کہ وہ صرف ایک نسل کا لیڈر تھا، یہ 3 نسلوں کا لیڈر ہے، آپ اس کا نام کیسے ختم کریں گے؟ پھر انہوں نے کہا اپنی تقریر میں کہ ہم دہشت گردوں کو بھی سپورٹ نہیں کرتے اور انہیں لانے والوں کو بھی سپورٹ نہیں کرتے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کو لانے والوں کا احتساب کیا جائے۔ یہ بات کر کے وہ اصل میں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو نہیں لائے، بلکہ یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا دہشت گردوں کو واپس لانے کا۔ جنرل باجوہ کا نام ظاہر لیا جاتا ہے۔ بھائی مزہ آیا،